بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ لوگوں کو بڑی خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دے دیا جا چکا ہے۔ پی ٹی آئی کی جو رجسٹریشن ہے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہ کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پی ٹی آئی کو ووٹ دے سکتا ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کی سیٹ پر کوئی ووٹ کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ مکمل فیصلہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کس ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دیا ہے اور ثبوت بھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے رہنما کے خلاف عدالت نے ایک اور بڑا فیصلہ بھی جاری کیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گا۔ تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام لاہور کے اندر آج ایک بڑا احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے اس کے لائیو مناظر بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ تحریک لبیک پاکستان کی کال کے اوپر اس وقت لاہور میں کتنے کارکنان جمع ہوئے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے رہنما کے خلاف عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گا۔ پھر آپ لوگوں کو پی ٹی آئی کو ہائی کورٹ نے جو کالعدم کیا ہے وہ بھی مکمل فیصلہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گا۔ پھر تحریک لبیک پاکستان کی جو خبریں ہیں وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کراچی کی عدالت نے فراڈ کیس میں پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کی درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اگر آپ لوگوں کو بتاؤں تو عدالت سے تحریک انصاف کے رہنما نے ضمانت کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، جس کو خارج کر دیا گیا ہے اور تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو پارٹی ہے وہ شدید ترین اختلافات کا شکار ہے۔ اسی وجہ سے پی ٹی آئی کو کالعدم بھی قرار دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کو کچھ دن پہلے نائل کیا گیا تھا اور اب پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں آزاد کشمیر کے اندر ان کی آپس میں نہیں لگ رہی، جبکہ پی ٹی آئی کا ایک فارورڈ بلاک بھی بن چکا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جو خبر ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں کالعدم قرار دیا ہے اور کس ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے آج ہونے والے اہم اجلاس میں نئے قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا۔ وزارت عظمیٰ کا امیدوار پی ٹی آئی فارورڈ گروپ سے ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اہم اجلاس میں نئے قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا۔ عدلیہ کے خلاف بیان پر نااہل قرار پانے والے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کی جگہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے بیرسٹر سلطان گروپ میں معاہدہ طے پا گیا ہے۔ بیرسٹر سلطان گروپ نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور پی ٹی آئی سے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر آزاد کشمیر سلطان محمد فارورڈ گروپ کا اعلان کر چکے ہیں اور وزارت عظمیٰ کا امیدوار پی ٹی آئی فارورڈ گروپ سے ہی ہوگا۔ دوسری جانب امکان ہے کہ نون لیگ بھی وزارت عظمیٰ کے لیے اپنا امیدوار میدان میں اتارے گی۔ واضح رہے کہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے تنویر الیاس کو عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی کے کیس میں 11 اپریل کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے تنویر الیاس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے ثوابدیدی عہدوں پر تعینات مشیر اور اسٹاف بھی فارغ کر دیے تھے۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر اعظم کو توہین عدالت پر نااہل قرار دیا گیا ہے۔ سردار تنویر الیاس کی نااہلی کے بعد سینئر وزیر خواجہ فاروق کو قائم مقام وزیر اعظم بنایا گیا ہے، جو نئے وزیر اعظم کے انتخابات تک فرائض سر انجام دیں گے۔ ممبران پورے نہ ہونے پر ہائی کورٹ آزاد کشمیر نے پی ٹی آئی کے رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا ہے، پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ آزاد حیثیت سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں موجود ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہ تو الیکشن لڑ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام لاہور کے اندر ایک بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جس ملعونہ خاتون نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی،
نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو قانونی طریقہ کار کے مطابق پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ اگر قانونی ادارے حرکت میں نہیں آتے تو تحریک لبیک پاکستان خود سے احتجاج بھی کرے گی اور اس عورت کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پوری کوشش بھی کرے گی۔ اس حوالے سے جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے لائیو مناظر آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ لاہور کی قیادت نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی جاری کی ہے۔ اس میں تحریک لبیک پاکستان کے قیادت نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے پنجاب اسمبلی ہال چوک میں احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ مظاہرے کی قیادت ضلعی امیر سید نذیر علی، علامہ جمیل شرک پوری، ایڈوکیٹ محسن رضا، ایڈوکیٹ علامہ عاصم اشفاق، اس کے علاوہ دیگر قائدین بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا نبوت کا دعویٰ کرنے والی گستاخ ثنا ملونہ کو گرفتار اور 295 کے تحت مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ٹی ایل پی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی و توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ سخت ترین قانونی کارروائی کی جائے، ملک کو امن کا گہوارہ بنانے اور اسلام و قانون کی بالادستی کے لیے اسے کورٹ کے ذریعے پھانسی کی سزا دی جائے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔